خوش آمدید ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ریاست، میں ہوں شہزاد رضا۔ پاکستان کے سیاسی مسائل، پاکستان کے معاشی مسائل، ان کا جو حل ہے وہ مذاکرات میں ہے، یہ لوگ بات کرتے ہیں، اس پہ بہت سے لوگوں کو یقین بھی ہے۔ اور اگر سیاسی جماعتیں آپس میں مذاکرات کریں پاکستان کے جو بنیادی موضوعات ہیں، چیلنجز ہیں، تو یقیناً بات بہت بہتر انداز میں سلجھ سکتی ہے۔ کوئی ایسے مسائل ہیں، آپس کے مسائل ہیں، ان کو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ نمٹا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر کوئی سیاسی جماعت بضد ہے کہ ہم نے سیاسی جماعت سے گفتگو نہیں کرنی بلکہ مخصوص حلقوں کے ساتھ گفتگو کرنی ہے، سو پھر ایسی جماعت کا کیا کیا جائے؟ آج وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب قومی اسمبلی کے سیشن میں خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف جس قسم کی بات کر رہی ہے وہ ترلے منتیں کر رہے ہیں، این آر او لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ این آر او سے ان کا حوالہ یہ تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ مذاکرات کریں، بات چیت کریں اور اس کے لیے پیش کی شرائط رکھیں، اور پیش کی شرائط یہ ہوں گی کہ ہمارے کیسز واپس لیے جائیں یا ہمارے اوپر بظاہر جو ان کے بقول پابندی ہیں ان کو واپس لیا جائے، پھر اس کے بعد ہم مذاکرات کر سکتے ہیں۔ یہ پیش کی شرائط ہیں، اور پھر مذاکرات بھی وہ یہ نہیں چاہتے کہ وزیر اعظم سے ہوں یا ان کے منتخب کردہ نمائندوں سے ہوں، کوئی ایسی نومینیٹڈ ٹیم سے ہوں یا سیاسی جماعتوں سے ہوں، مخصوص حلقوں کے ساتھ مذاکرات چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع جو کہ اس وقت جو ہیڈ ہیں اس وقت ہماری جتنی پاک افواج ہیں ان کے، اگر وہ یہ بات کر رہے ہیں اور قومی اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کر رہے ہیں تو یقیناً ان کی بات کو سیریسلی لینا چاہیے، اور انہوں نے جیسے بات کی کہ سیاسی جماعتوں ہی کے ساتھ گفتگو ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ اس سے پہلے وزیر دفاع بھی، وفاقی وزیر احسن اقبال بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ جب تک تحریک انصاف 9 مئی کے واقعات پر معافی نہیں مانگتی، سیاسی جماعت کے ساتھ بھی مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اب ان مذاکرات کا کیا مستقبل ہوگا، ہونے بھی چاہیے نہیں ہونے چاہیے؟ پاکستان تحریک انصاف صرف واحد جماعت اس وقت نہیں ہے، اپوزیشن میں دیگر بھی جماعتیں موجود ہیں، حکومت کے یعنی کہ جو ٹریجری بینچز پہ اس وقت جماعتیں بیٹھی ہیں ان کا بھی ایک اپنا وزن ہے، وہ بھی آپس میں بہت سارے جو اس وقت ہمارے چیلنجنگ ایشوز ہیں ان پر گفتگو کر سکتی ہیں، اور بعد میں اگر کوئی سیاسی جماعت چاہے تو اس میں شامل ہو سکتی ہے۔ اگر تحریک انصاف نہیں آتی تو دیگر سیاسی جماعتوں میں بات چیت کرنے میں کیا رکاوٹ ہے، اور کیا صرف مذاکرات کو اپنے سیاسی اور ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہیے کہ اس وقت اگر حکومت آپ کو بار بار یہ آفر کر رہی ہے آپ مذاکرات کریں اور انکنڈیشنل کریں، بغیر کسی شرط کے کریں، کیا یہ مناسب رہے گا آج کل کے حالات میں کہ آپ کوئی شرائط رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ کے اوپر جو اس وقت برا وقت ہے آپ کے اپنے ماضی کے کارناموں کی وجہ سے ان میں کوئی رعایت آپ کو ملی جائے؟ تو یقیناً یہ کوئی ایسی مناسب اور سنجیدہ بات نہیں ہوگی۔ گفتگو کریں گے اس پہ۔ مجھے اسٹوڈیو میں جوائن ڈاکٹر شازیہ سومرو صاحبہ، پاکستان پیپلز پارٹی کی ممبر قومی اسمبلی ہیں، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ حسن صابری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں، سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ عظمیٰ کاردار صاحبہ، پاکستان مسلم لیگ نواز کی رہنما، ہمیں ویڈیو لنک پہ جوائن کر رہی ہیں، میم آپ کا بھی بہت شکریہ۔ مفتی کفایت اللہ صاحب جمعیت علماء اسلام کے رہنما ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ویڈیو لنک پہ۔ مفتی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں، مذاکرات ضروری ہیں اس آج کل کے حالات میں یا نہیں؟ اگر کوئی جماعت کہتی ہے جی کہ ہم نے یہ شرائط مان لیں تو پھر ہم مذاکرات کریں گے، تو پھر اس کانٹیکس میں کیا واقعی کرنے چاہیے یا ان کی بات مان لینی چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو شہزاد۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ یہ خواہش رہی ہے کہ کوئی بھی اگر ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو آپ آئیں اور بیٹھ کے بات کریں، کیونکہ بات کرنے سے مسائل حل بھی ہوتے ہیں اور سلوشنز، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں نہیں پتہ ہوتی ہیں، آپ ہمیں بتاتے ہیں۔ اب اگر ایک سیاسی پارٹی جنرل ایک سیاسی پارٹی ہوتی ہے جس کا ایک نظریہ ہوتا ہے یا جن کی کوئی پالیسی ہوتی ہے، وہ صرف سیاستدانوں کے ساتھ ہی بات کریں گے۔ لیکن اگر کوئی کسی کے کندھے استعمال کر کے یا جوتے پالش کر کے آ گئے ہوں تو پھر وہی کندھے ڈھونڈیں گے یا پھر وہ بوٹ تلاش کریں گے کہ جن سے وہ بات کر کے پھر وہ آگے بڑھیں۔ تو آپ کیوں بضد ہیں؟ آپ کی جماعت کیوں اتنی بضد ہے کہ ان سے بات کی جائے؟ دیکھیں ہم ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہم نظریہ رکھتے ہیں اور ہماری یہ ہمیشہ خواہش رہی ہے کہ جو بھی بات ہو وہ سیاستدانوں کے درمیان ہو، ہم تیسری قوت کو آگے لا کے جمہوریت کو ڈیریل نہیں کرنا چاہتے۔ تو آپ سے بات ہی نہیں کرنا چاہتے؟ تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ جہاں پہ اب دیکھیں آصف علی زرداری صاحب نے 12 سے 13 سال جو قید کاٹی تھی، یا جس طرح سے محترمہ فریال تالپور صاحبہ کو انہوں نے جیل میں ڈالا تھا، عید والی رات کو ہاسپٹل سے اٹھا کے جیل میں ڈالا تھا، لیکن پھر بھی وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے یہ ہم سے این آر او مانگتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے ان کو فلور آف دا ہاؤس یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بھائی ہم نے تو جیل اور نیب ساری چیزیں دیکھ لی ہیں، لیکن جب بات آپ پر آئے گی
تو آپ جس طرح سے کندھوں پہ چڑھ کے آئے نا پھر آپ کندھے تلاش کرتے پھریں گے. اچھا ایک موضوع ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, لیکن اس کا کوئی ایک فل سٹاپ کوئی اینڈ بھی ہوگا نا کہ آپ مطلب یا تو 5 سال یہی گفتگو کرتے رہیں یا آپ کسی نتیجے پہ پہنچ جائیں کہ ان سے ممکن بھی ہے یا نہیں, دیگر ایشوز کی جانب بڑھیں بجائے وقت اس میں ضائع کرنے کے. شہزاد ہماری تو خواہش ہی یہی ہے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں. اب آپ نے کل ان کے سیکرٹری جنرل ہیں یا جو بھی ہیں رؤوف حسن صاحب, ان کی گفتگو بھی سن لی تھی کہ بیک ڈور وہ بات کرنا چاہتے ہیں یا سامنے سے آ کر بات کرنا چاہتے ہیں, لیکن وہ سیاستدانوں سے بات نہیں کرنا چاہتے, اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں. تو جب حل مسائل ہم نے کرنے ہیں تو آپ آئیں آگے آ کے بیٹھیں اور آ کر بات کریں. اور جو آپ کہتے تھے ہم NRO نہیں دیں گے, تو واقعی ایسی بات ہوگی, آپ NRO چاہتے ہیں تبھی تو آپ بیک ڈور سے جا کے باتیں کر رہے ہیں. تو یہ بات ہے, اب سیاستدان جو ہوگا وہ سیاستدانوں سے بات کرے. ویری رائٹ, بالکل ٹھیک. حسان صابر صاحب, آپ مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ حکومت میں رہے, بڑا وسیع تجربہ ہے آپ کا, آپ کی جماعت کا, کہ آپ نے سیاستدانوں کو کیسے ڈیل کرنا ہے, آپ خود بھی سیاستدان ہیں. تو آپ کا جو ایک مختصر عرصہ یا رفاقت کا وقت گزرا تحریک انصاف کے ساتھ, تو تھوڑا بہت بھی آپ سے نہیں سیکھا انہوں نے کہ کیسے ہم نے سیاست کرنی ہے اور آگے معاملات کیسے چلانے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو مختصر عرصہ ہے اس میں شاید انہوں نے نہیں, ہم نے ان سے سیکھا کہ ایکچولی وہ کیا چاہ رہے ہیں. وہ ملک کو بہتر کرنا چاہتے تھے یا ملک کے اندر بگاڑ پیدا کرنا چاہتے تھے. ہم نے دیکھی اسی لیے ساتھ چھوڑا ان کا, جب ہمیں یہ احساس ہوا, ہمیں یہ چیز نظر آنے لگ گئی کہ کوئی ایک بھی پالیسی ایسی نہیں تھی اس وقت حکومت کی جو ملک کو آگے لے جانے کے لیے کارگر ثابت ہوتی. کوئی ایک اکانومی کے ذریعے ہی اس ملک کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے, اکانومی کے لیے کوئی انہوں نے اسٹیپس نہیں لیے تھے. ایم کیو ایم ہمیشہ حکومت میں ہوتی ہے, لیکن ایم کیو ایم حکومت میں رہ کر اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرتی ہے, آج بھی کر رہی ہے. آج ہم حکومت کا حصہ ضرور ہیں, لیکن ہم ایک اپوزیشن کا رول پلے کرتے ہیں, جو کہ اپوزیشن کے پاس تو بالکل کوئی کسی قسم کا ہے, ان کے پاس شاید کوئی بیانیہ ایسا ہے ہی نہیں کہ وہ حکومت کو ایکسیپٹ کرے یا حکومت میں رہ کے لوگوں کی بہبود کے لیے, فلاح کے لیے کام کرے. آپ نے حکومت کو جب تک کرٹیسائز نہیں کیا, اپوزیشن ہی نہیں کی کسی کی, وہ صرف بیٹھ کے وہاں تصویریں کھنچوانا, اپنے سابق رہنما کو عدالت کے ذریعے نہیں پریشرائز کر کے جیل سے چھڑوانا, یا وہ ایک شاید پنجابی فلم کے گنڈاسے چلا چلو کے انہوں نے شاید کوئی نیریٹو بلڈ کیا ہوا ہے لوگوں کے سامنے کہ جی ان کو ہم جیل سے نکال کے لے جائیں گے. اپوزیشن یہ کام کر رہی ہے, لیکن حکومت اور حکومت کے اتحادی جتنے بھی ہیں, وہ پیپلز پارٹی بھی ہے, وہ ایم کیو ایم بھی ہے, اور دوسری ایک دو اور جماعتیں بھی ہیں, جو کہ اپوزیشن کا رول پلے کر رہی ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حکومت کسی طرح اکنامک جو انسٹیبلٹی ہے ملک کے اندر, جو اندرونی خطرات ہیں ملک کو, جو بیرونی خطرات ہیں, ان سب سے نبرد آزما کرنے میں مدد فراہم کی جائے. ہم مددگار بنے ہوئے ہیں اس وقت. تو جو رول پچھلی حکومت کا رہا ہے 3.5 سال پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا, وہ شاید اس کو بلانا نہیں چاہتے, اس کو چھوڑنا بھی نہیں چاہتے. اور ایک مختصر سوال کہ کیا تحریک انصاف سے مذاکرات ہونے چاہیے یا نہیں؟ دیکھیے پاکستان کا پورا نام ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان, یہ کانسٹیٹیوشنل نام ہے پاکستان کا, اور اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے, تو ریپبلک کے ذریعے ہمیں ہر سیاسی جماعت سے بات کرنی ہے. سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی جو ہے وہ ہمارے سراخوں پر ہے. سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں یہ بھی لکھا کہ پی ٹی آئی ایک پارٹی ہے, یہ آئیڈینٹی ان کی اسمبلی میں نہیں ہے, لیکن ایک جماعت موجود ہے. اس جماعت سے اگر کوئی, اور اگر وہ جماعت آپ سے مذاکرات نہ کرنا چاہے تو آپ زبردستی تو نہیں کر سکتے؟ زبردستی نہیں کر سکتے, لیکن اپنا وہ فرض تو ادا کر سکتے ہیں. آفر کر دیا آپ نے, جو کانسٹیٹیوشنل ایک سسٹم ہے اس کے ذریعے آپ نے دعوت دی, انہوں نے قبول نہیں کی, اب آپ کتنا عرصہ انتظار کریں گے؟ دیکھیے انتظار کی بات نہیں ہے, یہ آفر تو رہے گی کہ جب ان کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ ملک کو چلانے کے لیے تمام لوگوں کو مل کر کام کرنا چاہیے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو. آپ کے خیال میں ان کو یہ بات سمجھ آ جائے گی؟ فی الحال تو ایسا نہیں لگ رہا ہے. فی الحال آپ کی بات سے میں بالکل کلیئر بات کروں, فی الحال ایسا نہیں لگ رہا ہے, اس لیے کیونکہ ان کا سسٹم چلانے والے کیونکہ اب ان کے پاس نہیں ہے. صحیح, تو میرے خیال میں وہ فیصلہ کر نہیں پا رہے ہیں. بالکل ٹھیک. عظمیٰ کاردار صاحبہ, حکومت کی جو جماعت ہے اس کو جو آپ لیڈ کر رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز, اس میں بھی یقیناً کیونکہ سیاسی جماعت کے اندر سیاسی اب جو ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے, اٹس ریئلی گڈ فار اینی پولیٹیکل پارٹی اور ڈیموکریسی. کوسچن از دس کہ
کیا یہ بحث ختم نہیں ہونی جانی چاہیے کہ آپ نے بارہا آفر کی، مذاکرات کی دعوت دی، قبول نہیں کی گئی، اور اب انہوں نے کہا کہ جی ہم کسی اور سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، سیاسی جماعت سے نہیں، یا وزیر اعظم سے نہیں، یا ان کی ٹیم سے نہیں. سو اب بجائے اس کے کہ اسی پر بحث ہوتی رہے، آپ بھی اسی نقطے پر بیٹھے رہیں، جیسے آج خواجہ آصف صاحب نے بھی بات کی ہے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس چیپٹر کو کلوز کریں. کوئی آنا چاہتا ہے، بات کرنا چاہتا ہے، نہ کریں. جو جماعتیں ہیں آن بورڈ ہیں ان کے ساتھ آپ بامقصد مذاکرات کریں، بات چیت کریں اور آگے بڑھیں. عظمیٰ کاردار. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا. دیکھیں یہ جو آپ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں یہ وہی پارٹیز کر سکتی ہیں، اور یہ تبھی ممکن ہے اگر آپ کی جمہوری سوچ ہو. اگر آپ کی جمہوری سوچ نہیں ہے اور آپ ساری سیاسی جماعتوں کو جو کہ عوام کا مینڈیٹ لے کے آئے ہیں ان کو آپ جوتی کی نوک پہ رکھیں اور کہیں کہ جی بات تو صرف ہم نے مقتدر حلقوں سے کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، کیونکہ ہمارا جو مدعا ہے صرف وہی سن کے تو ان کو اختیار ہے، سیاسی جماعتوں کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے. بات ساری یہ ہے کہ جو 3.5 سال کے بعد ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو ان کی فیلئر کی سب سے بڑی وجہ بھی یہ تھی شہزاد. بانی صاحب جو ہیں کسی سیاسی پارٹی یا اس کے لیڈر سے بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھے. آپ نے دیکھا تھا جب وہ اسمبلی میں آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ میں تو ہاتھ بھی نہیں ملاؤں گا، یہ چور ڈاکو بیٹھے ہوئے سارے. ان کا بہت ایک تکبر بھرا ایٹیٹیوڈ تھا، اور بڑی امپورٹنٹ میٹنگ سے وہ اس لیے اٹھ کے چلے جایا کرتے تھے کہ یہ چور ڈاکوؤں کے ساتھ میں نہیں بیٹھوں گا. اب یہ مکافات عمل ہے کہ اب پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ کس طرح چوری اور ڈاکہ جو ہے وہ انہوں نے خود ڈالا، اور اتنے برے طریقے سے ڈالا کہ ان کے اوپر کئی کیسز میں فرد جرم بھی عائد ہو چکی ہے، جس کی اب وہ سزا بیٹھ کے جیل میں بھگت رہے ہیں. جب آپ لوگ اتنے کنونسڈ ہیں کہ ایک ایسی سیاسی جماعت سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، وہ ان کی سوچ یہ ہے یا ماضی میں ان کی سوچ یہ تھی، تو مطلب مختلف اوقات میں مذاکرات کی پھر دعوت کیوں دی جاتی ہے کہ جب آپ کنونسڈ ہیں کہ ان کے ساتھ ممکن ہی نہیں ہے، صرف اور صرف یہ ویسٹیج آف ٹائم ہے، وقت کا ضیاع ہے، تو پھر بار بار یہ دعوت کیوں انہیں دی جاتی ہے؟ مت دیجیے. جی دیکھیں بات ساری یہ ہے کہ یہ ایک سیاسی پارٹی ہے، اس میں جو سوچ رکھنے والے لوگ جو کہ جنہوں نے عوام کو گمراہ کر کے اور اپنے ورکرز کو گمراہ کر کے ریاست پہ حملہ کروایا، ان سے تو بات چیت نہیں ہو سکتی. اور اگر وہ بات چیت کرنا چاہیں تو وہ تبھی ممکن ہے اگر وہ معافی مانگیں، قوم سے معافی مانگیں اور کہیں کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی. وہ کون لوگ ہیں یہ ذرا آئیڈینٹیفائی کر دیں، وہ کون لوگ ہیں کہ جنہوں نے گمراہ کیا 9 مئی کے، مطلب اس کو سیگریگیٹ کر دیں نا، ان کو علیحدہ کر دیں، انہیں علیحدہ کر دیں. وہ کون لوگ ہیں کہ پتہ چل جائے نا کہ یہ لوگ ہیں کہ جن سے بات چیت نہیں ہوگی، نام بھی ہوں گے ان کے. بالکل ان کو، اور دیکھیں ان میں سر فہرست تو بانی صاحب ہیں، ان میں سر فہرست تو وہ اڈیالہ میں جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود ہیں. وہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ استحکام کی طرف بڑھے، وہ چاہتے ہی نہیں کہ یہ ملک جو ہے وہ معاشی طور پہ سیاسی طور پہ یہ سٹیبل ہو. وہ چاہتے ہیں انتشار پھیلے، کیونکہ ان کو اقتدار میں اور کرسی میں جو آنا ہے ان کو دن رات ان کی نیندیں اسے جو ہے خراب ہیں. ان کو صرف کرسی چاہیے، اور اس کے لیے وہ کسی بھی چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کسی کو سیٹل ڈاؤن ہونے نہیں دیتے ہیں. الٹا آپ سوچیں کہ یہ اتنا ایک غلط بیانیہ پیش کرتے ہیں کہ جی یہ فالس فلیگ آپریشن تھا 9 مئی کا. یعنی کہ اندازہ کریں، گھٹیا پن کی انتہا دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی کروایا. یہ کلیئرٹی ہے حکمران اتحاد میں، جماعت میں، کہ بانی تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات نہیں ہوں گے، یعنی کہ وہ جس بھی مذاکرات کا حصہ بنیں گے وہ آپ بات چیت نہیں کریں گے، ان کے علاوہ بات چیت ہو سکتی ہے. تو پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں وہ لوگ جو سمجھدار ہیں، جو کہ محب وطن ہیں، جو ریاست پہ وہ کون سے لوگ ہیں؟ میں یہی تو کہہ رہا ہوں، ان کو آئیڈینٹیفائی کر دیں، کوئی 2-4 نام ہمیں بتا دیں جو محب وطن ہو، وفادار ہو، ڈیسنٹ ہو، پتہ چل جائے نا کہ یہ وہ لوگ ہیں. خیر آپ نے کیا مذاکرات کرنا ہے مجھے یہ بتا. چلیں میں واپس آتا ہوں آپ کی جانب. عظمیٰ کاردار صاحبہ، مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ اس وقت جے یو آئی ایک اپوزیشن کا کردار ادا کر رہی ہے، وہ کردار کیا ہے؟ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں ہمیں، کیونکہ تحریک انصاف کہتی ہے اصل اپوزیشن ہم ہیں، پہلے جے یو آئی ہمارے ساتھ تھی، اس کے بعد آپ نے راہیں شاید جدا کر لیں. اب اس وقت اپوزیشن کیا ہے کہ اگر تحریک انصاف نہیں تو جے یو آئی کے ساتھ کیا مذاکرات کرنے چاہیے مختلف ایشوز پہ اس وقت سیاسی جماعتوں کو جس میں ہم آہنگی ضروری ہے؟ مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
किसी हुकूमत की अपोजिशन करने के दो मैदान होते हैं, एक असेंबली के अंदर और असेंबली के बाहर। तो जब से 8 फरवरी के इंतखाबात हुए हैं तो हमने उसको तस्लीम नहीं किया और फ्रॉम डे वन हमने उसके खिलाफ अवामी तहरीक शुरू की है, अवामी असेंबली के नाम से। और बड़े बड़े इज्तिमात आपने देखे, वो तो अब भी जारी हैं। कल 7 सितंबर को हमारा मीनार पाकिस्तान पर भी एक इज्तिमा है। एक मैदान तो ये है, दूसरा मैदान असेंबली के अंदर है। तो असेंबली के अंदर हम जिस वजन के साथ मौजूद हैं, अब हम किसके साथ हैं तो लोगों को शक और शुबे में नहीं होना चाहिए। हम दर के साथ नहीं है, हम पोजीशन में चूंकि के लोग भी पोजीशन में हैं। अच्छा, एक सवाल पूछूं आपसे मुफ्ती साहब, माजरत आपकी बात काट रहा हूं, एक सवाल है कि आपने कहा कि जो इंतखाबात थे गुज़िश्ता उसके नतीजे को आपने तस्लीम नहीं किया। अच्छा, लेकिन ज़्यादातर जो फैसले मतलब यानी कि जो रिज़ल्ट आए, नताइज आए, वो उस जमात के आए, उस जमात के हक़ में आए या आपके ख़िलाफ़ आए कि जिसके साथ आप अपोजिशन में कुछ अरसे पहले तक तहरीक चलाने की गुफ्तगू किया करते थे। सो आपका बुनियादी एहतजाज तो उस जमात के ख़िलाफ़ होना चाहिए कि आपने हमारा मैंडेट चोरी किया या आपके उम्मीदवार कामयाब हुए। सो फिर आप उस वक्त साथ क्यों बैठे थे और आपकी जो राहें जुदा की हैं, इसका क्या मकसद या मतलब हुआ? तो हम अपोजिशन में हैं और हमारा और बयानिया उसका और पीटीआई वालों का एक है। तो हमारी कोई ज़ाती रिश्तेदारियाँ तो नहीं होती। जब हमारा यही बयानिया मुस्लिम लीग वालों को और पीपल्स पार्टी को अच्छा लगता था तो उनके साथ थे, और हमारा ये बयानिया आजकल अगर पीटीआई वालों के साथ है तो असल मसला हमारे बयानिया का है। हमारे बयानिया में इस्तेकाम है। जो बात हम 2018 में करते थे वही बात हम 2024 में करते हैं। इससे कतई नजर के बात किसकी अच्छी है बुरी है, हम अपनी राय में खड़े हैं। जब हम राय बनाते हैं ना रजा, वो ऐसा होता है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ ओपिनियन में बहुत वक्त लगता है, लेकिन जब एक राय साहिब बन जाती है फिर खड़े हो जाते हैं। हम किसी के साथ नहीं, अपने राय के साथ हैं। बिल्कुल दुरुस्त। और जो लोग हमारे इस राय के नजदीक हैं करेंगे, तो हमने ये तय किए फिलहाल कि वहाँ अंदर पार्लियामेंट के अंदर इशू टू इशू हमारा इत्तेहाद होगा और हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। ये हमने तय किया हुआ। अब आप अगर इजाजत दें तो एक सवाल कर लूं आपसे? सवाल ये किया, आपकी इजाजत से एक सवाल कर लूं? केपीके का सवाल, वो जो केपीके का सवाल क्यों तो रहता है वो छोड़ दूं? मैं अगर आप इजाजत हो तो मैं दोहरा दूं वो सवाल। हाँ, सवाल को दोहरा दो, उसका जवाब देने के लिए मैं तैयार हूँ। अच्छा, सवाल मैं उसको थोड़ा सा उसके अल्फाज तब्दील कर देता हूँ। सवाल ये है कि आपके लोग, आपकी जमात के जो उम्मीदवार हैं, जो इंतखाबात में जिनको शिकस्त हुई, उसका जो मेन बेनिफिशरी जो जमात है जिसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ वो तहरीक इंसाफ है। सो फिर समझ ये नहीं बात आई कि आपका बुनियादी एहतजाज दीगर इदारों या हलकों के साथ साथ तहरीक इंसाफ के खिलाफ भी होना चाहिए ना, या नहीं? आपके इस सवाल के जवाब में मैं यूँ अर्ज करता हूँ कि हम सिर्फ एक सूबे की जमात नहीं है, हम 2 सूबों में माशाअल्लाह मौसर कारगुजारी रखते हैं और अंदरूनी सिंध में हम पीपल्स पार्टी के बाद सबसे बड़ी जमात है। तो जब हमें नुकसान होता है तो हर जगह होता है ना। अब आपने कहा जी आपका ज़्यादा हल के असर तो केपीके में है और वहाँ तो पीटीआई की हुकूमत है, तो एहतजाज उसके सामने करना चाहिए। सवाल तक तो आपकी बात को माना जा सकता है, लेकिन हम कौम की बात करते हैं, पार्टी की बात नहीं करते। हमारी ये कौम कहाँ है? वो सिंध में है, वो कराची में है, वो बलूचिस्तान में है, वो केपी में है, वो पंजाब में है। तो मैं अपने मैंडेट की बात करता हूँ। कौम की ये सानवी बात है कि हम जीते या हारे। अगर हम तमाम सीटें जीत हार जाएं और कौम जिनको मुंतखब करे वही लोग आ जाएं तो हमें कोई इतराज नहीं होगा। असल बात यह है कि हमारा मौक़िफ़ ये है, कोई आदमी हमारे साथ मुज़ाकरात करना चाहे तो हमारे रास्ते खुले, लोग आते हैं मुज़ाकरात भी करते हैं, लेकिन किसी इशू पर मुज़ाकरात करेंगे, इसी इशू पर के आने वाले असेंबली में और नए इलेक्शन, वो मुदाखलत को किस तरह पाक किया जाए, साफ किस तरह हो, शफाफ किस तरह हो, गैर जानिबदार किस तरह हो, कोई भी उंगली न उठा सके। इस पर जो भी मुज़ाकरात करना चाहे हम तैयार हैं। वो कहते हैं ना शायद, हमने अब जिस कमरे में आए वही पाए रोशनी, हमने दिया जला के सरे आम रख दिया। बिल्कुल ठीक मुफ्ती साहब, आपकी बात रिकॉर्ड पे आ गई। नाज़रीन वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे, साथ रहिएगा।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही है कि मुज़ाकरात सियासी जमातों के माबैन किस तरीके से होंगे, कैसे होंगे, किन इशूज़ पे होंगे। और कोई सियासी जमात सियासी जमातों से, सियासतदानों से बातचीत करने पर तैयार नहीं है तो उस सिलसिले में क्या रास्ता इख्तियार करना चाहिए? क्या उस जमात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए, या उनको ये बताना चाहिए कि पहले अपनी गलती तस्लीम करें माजी में जो की, और अब सिर्फ और सिर्फ बात होगी तो मुंतखब नुमाइंदों से या सियासी जमातों से होगी। अगर वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर बात आगे बढ़ सकती है। शाजिया सोबिया सोमरो साहिबा, हसन साबिर साहब, उज़मा कारदार साहिबा और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साथ मौजूद है हमारे। डॉक्टर साहिबा, ये बताएं कि अभी उज़मा कारदार साहिबा गुफ्तगू कर रही थी और कहती थी कि जो अच्छे लोग हैं उनसे बातचीत हो सकती है, जो ऐसे लोग हैं कि जो मुख्तलिफ जराइम बशमूल में 9 के वाक़यात में थे उनसे बातचीत नहीं होगी। अब मैंने तुमसे पूछा था, आप बता दें कि वो कौन से अच्छे लोग हैं उस जमात में, तहरीक इंसाफ में, जिनसे बातचीत कर सकते हैं, और क्या उन लोगों के पास इतना मैंडेट होगा, क्या वो इतने आज़ाद होंगे कि बकौल उनके उन बुरे लोगों की आशीर्वाद के बगैर वो बातचीत कर सकें? देखिए शहजाद, ये बहुत मुश्किल बात है कि जो पीटीआई है उसमें से जो अच्छे लोग बात करना चाहते हैं, या तो वो आधे सियासत छोड़ चुके हैं या फिर वो उनको पीछे बिठाया जाता है, उनको आगे आने ही नहीं दिया जाता। पीटीआई में इस वक्त जो लीडर ऑफ अपोजिशन एक नहीं है, 5-6 लोग हैं जो लीडर ऑफ अपोजिशन का करैक्टर प्ले कर रहे हैं। तो अब समझ नहीं आ रही है कि बात कौन करना चाह रहा है और कौन नहीं करना चाह रहा है, क्योंकि वो एक दफ़ा एक बात करते हैं और दूसरी दफ़ा अपनी ही बात से यू टर्न ले लेते हैं। तो अब ये उनको या तो समझाना पड़ेगा, बिठाना पड़ेगा कि आप जिस बात पे खड़े हैं, देखिए 9 मई को भूलने वाला दिन तो है नहीं, और सोशल मीडिया माशाल्लाह से इन्होंने ही बहुत रवां दवां किया था, तो उन पे हर किसी की वीडियो और बयानात मौजूद हैं। तो अब कौन सा ऐसा बंदा है जो आगे आके इन चीज़ों पे माफ़ी मांगेगा? क्योंकि जो इनके बानी हैं वो तो फ़ौरन से ही हट गए हैं कि मैंने तो इंतशार फैलाने का, कुछ ऐसा करने का कहा ही नहीं था। हालांकि उनकी एक वीडियो वायरल है जो गाड़ी में बैठ के वो कह रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है अगर मुझे अरेस्ट किया गया तो ये देखें, ये चीज़ें हैं। अब ये तो ढूंढने वाली चीज़ें होंगी कि हम बहुत अच्छी तरह से जाके छांटी करें कि कौन से लोग हैं जो बात करना चाहते हैं। लेकिन वो जो लोग हैं जो कि आटे में नमक के बराबर होंगे, आगे आना नहीं चाहते, शायद वो यही इनको डर है। लेकिन उन लोगों से बातचीत का फायदा क्या होगा कि जब एक टोला जो 9 मई में मुलव्विस था वो सारे के सारे मामलात को देख रहा है, उसको हेड कर रहा है, स्पीयर हेड कर रहा है, सो जो बाकी गिनती के चंद लोग होंगे उनसे बातचीत करने का फायदा क्या होगा? ये बताइए। यही मैं कह रही हूं ना कि वो आगे आना ही नहीं चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं जैसे, क्योंकि मुझे लगता है कि पीटीआई में जो भी अच्छी बात करेगा उसके ऊपर आप देख रहे हैं कि एक जुनेद अकबर और शकील खान और इस तरह से कुछ लोग हैं जो अच्छी बात करना चाहते थे, उनको उनके ऊपर ही उल्टा केस बना दिया गया है। तो मेरे ख्याल में अब कोई भी आगे बढ़ के काम की बात नहीं करेगा। तो ये सब इनके ऊपर इस तरह से प्रेशर डालते हैं और फिर ये बात करते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है या उनके लोगों को उठाया जा रहा है। ये खुद एक इंतशारी पार्टी हैं और ये कभी भी बात करने के लिए राजी नहीं हो सकते। हसन साहब, ये फरमाएं कि अगर आप समझें, आप किसी पोजीशन में हो कि मैं अपने फरीक के साथ मुज़ाकरात कर सकता हूं और उस मुज़ाकरात के बदले में मैं कुछ रियायतें हासिल कर सकता हूं, और मामला हो मुल्क का, रियासत का, आइन का, कौम का, तो क्या ये बात किसी भी सियासी रहनुमा के लिए, या अगर वो समझता है कि वो सियासी रहनुमा, मुनासिब होगी कि अपने ज़ाती और सियासी मकासद को मद्देनज़र रखते हुए आप मुज़ाकरात करें? देखिए, क्योंकि जहाँ मुल्क और रियासत की बात आ जाएगी वहाँ तो कोई ना तो लेन देन की बात होना चाहिए, ना हो सकती है, और ना ही कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है उसके ऊपर। जहाँ मुल्क और रियासत के बारे में लोग बात करें या सोचें तो उस पर तो ज़ाती अनाज को फना कर देना चाहिए। ज़ाती अना कोई चीज़ नहीं है, उस चीज़ को पीछे रख के, उस चीज़ को सेकेंडरी में तो कहता हूँ लास्ट में भी ना रखें उसको। ज़ात कुछ भी नहीं है इस मुल्क और रियासत के मामले के ऊपर। सबसे पहले हमारा मुल्क है, हमारी रियासत है, हमारा इस मुल्क के अंदर रहने वाले लोग हैं जिनके नाम पर हम सियासत कर रहे हैं, जिनके काम के लिए हम सियासत कर रहे हैं, जिनके शायद मसाइल इतने बढ़ चुके हैं कि उनको हल करते करते आपको बहुत लंबा एक अरसा लग जाएगा। उनके लिए पॉलिसीज़ बनाने के लिए ये असम्बलियाँ, उनकी पॉलिसीज़ को ना बनने देना भी गुनाह है, जुर्म है, गुनाह है। जो जुर्म कर रही है इस वक्त अपोजिशन की पार्टी, जो तहरीक इंसाफ के आपके दोस्त हैं, ये जो अभी आपने बात की, वो यकीनन उनको मालूम भी होगी और उसको समझते भी होंगे। देखिए, अगर वो समझते होते तो यकीनन इस चीज़ पर बिलीव करते कि मुज़ाकरात के बाद ही मसाइल का हल निकल सकता है,
نہ کہ ذاتی اور سیاسی مفاد کی بات کر رہا تھا. یہ سیاسی مفاد سے اپنا کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں. دیکھیے میں نے آپ سے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ صرف اپنے لیڈر کو جیل سے چھڑانے کی بات کرتے ہیں. یہ کیس جو بھی ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں وہ حکومت نے نہیں بنائے. حکومت کا کام نہیں ہوتا کیس تیار کرنا, ریاست کے کیس ہوتے ہیں, فیڈریشن کے کیس ہوتے ہیں. اس ریاست نے اگر کیس کو داخل کیا ہے اور اس کے اوپر فیصلہ دینا عدالتوں کی ذمہ داری. بہت سارے عدالتوں سے جو فیصلے ان کے حق میں ہوئے نا, پھر یہ نعرہ لگاتے ہیں ان ججز کے لیے. آپ ججز کے لیے نعرہ کیوں لگاتے ہیں, ان کو کیوں کوسچن کرتے ہیں؟ اگر وہ کیسز آپ سمجھتے ہیں کہ سارے کیس کمزور ہیں تو obviously ان کو پلیڈ کر رہے ہیں آپ, اور پلیڈ کریں, عدالتیں فیصلہ کریں. حکومت کیس کے پیچھے کیوں جائے گی؟ یہ تو پی ٹی آئی کا بیانیہ ہوتا تھا آج سے 5 سال پہلے. وہ کہتے تھے ہم نہیں چھوڑیں گے. یار آپ حکومت ہے, آپ کا کام کیس کو پکڑ کے دینا ہے, کیس چلانا, کیس کو ختم کرنا, کیس کا فیصلہ کرنا. عدالتوں پہ چھوڑیں, حکومت اپنا کام کرے اور یہ فیصلے عدالتوں پہ چھوڑ دیں. فیصلے عدالتیں کر رہی ہیں, لیکن یہاں ٹربل یہ آ رہی ہے کہ ان کا جو ڈیمانڈ ہے, جو پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ, فرسٹ ڈیمانڈ اور شاید لاسٹ ڈیمانڈ یہی ہے کہ ان کے لیڈر کو عدالت کے بغیر چھوڑ دیا جائے. اچھا, یہ کمپرومائز حکومت کو نہیں کرنا چاہیے. میں پارٹ ہوں اس حکومت کا, لیکن میں تو یہ بات کہوں گا کہ جب تک فیصلہ ایک فیئر ٹرائل ملا ہوا ہے, ان کو ساری اپرچونٹیز جیل کے اندر ملی ہوئی ہیں. شاید اتنی سہولتیں تو کسی بھی قیدی کو نہیں ملتی جتنی ان کو ملی ہوئی ہیں. یہ اس سارے سسٹم کو کیوں جو ہے وہ ختم کر کے عدالتوں کے فیصلوں کے بغیر باہر آنا چاہتے ہیں؟ عدالتوں کو فیس کرے. ایم کیو ایم عدالتوں کو فیس کرتی رہی. عدالتوں پہ کبھی انہوں نے کوسچن نہیں کیا. ہم نے ملٹری کورٹس کے اوپر کبھی کوسچن نہیں کیا. ہم نے کبھی اینٹی ٹیررزم کورٹس پہ ہم نے کوسچن نہیں کیا. ہمارے لوگوں نے تو عدالتیں بھی اور جیلیں بھگتی ہیں بھائی. ہم اس پورے سسٹم کو سمجھتے اور جانتے. شاید ان پہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے, یہ سوچتے تھے ہم ہر چیز اور قانون سے بالا تر لوگ ہیں, اس لیے ان کو یہ خوف جو ہے وہ تنگ کر رہا ہے, یہ ستا رہا ہے کہ ان کو کمپرومائز صرف اس صورت میں ایکسیپٹیبل ہے, یا بات چیت اس صورت میں ایکسیپٹیبل ہے کہ ان کے لیڈر کو چھوڑ دیا جائے, جو کہ ممکن نظر نہیں آ رہا. چھوڑنا چاہیے. ٹھیک, عظمیٰ کاردار صاحبہ, اگر یہ بات کی جائے کہ 9 مئی پہ معافی مانگیں اور پھر مذاکرات ہو سکتے ہیں, اگر کوئی 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہے تو خالی معافی سے تو کام نہیں چلنا چاہیے. اس کو تو قانون کے مطابق قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, ٹرائل ہونا چاہیے, فیئر ٹرائل یقیناً ہونا چاہیے, اور بعد میں اگر وہ شخص مجرم قرار پائے تو اس کو سزا ملنی چاہیے. اگر معافی مانگ کے مذاکرات کرنا ہے تو پھر تو بڑا آسان ہوگا کسی بھی شخص کے لیے, کسی جماعت کے لیے, کسی بھی اینٹی کے لیے کہ جی معافی مانگیں, جرم کریں اور اس کے بعد مذاکرات کریں اور جو بھی فائدہ اٹھانا ہے اٹھا لیں. تو یہ کچھ تھوڑا سا سمجھا دیں کہ اس کے پیچھے کیا لاجک ہے. آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جس نے ریاست پہ حملہ کیا اور اتنی بری طرح کیا کہ قومی سلامتی کے اداروں کو انہوں نے 25 سے 26 مختلف مقامات پہ انہوں نے ان کو تباہی کی اور ان پہ آگ جلائی اور شہداء کی یادگاروں کو مسمار کیا, بالکل ان کی معافی تلافی کوئی نہیں ہے. مصیبت یہ ہے کہ بانی صاحب نے اپنی ذات ہے اس کو محور بنایا ہوا ہے. جب وہ آپ کہہ رہے تھے نا کن لوگوں کے ساتھ مذاکرات, میرے خیال میں بیرسٹر گوہر جو ہیں وہ ٹھیک ہے, ریزنیبل ہیں. میں آپ کو اور مثال دیتی ہوں, یہ گنڈا پور صاحب جو ہیں جب یہ اسلام آباد آتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے عزم استحکام کے لیے جب ساری پارٹیز مل کے بیٹھی تھیں, بالکل انہوں نے ساتھ دیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم اکٹھے مل کے چلیں گے اور دہشت گردی کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے. لیکن جو باہر نکل کے جب گئے تو اڈیالہ سے ان کو جو سگنل آیا وہ اس کے بعد جو ڈنڈا ان کے اوپر وہاں سے چلا تو فوراً انہوں نے پینترا بدل دیا, پھر گنڈاسا پکڑ لیا. ایک سوال پوچھنے کی اجازت چاہوں گا. ابھی آپ نے کہا کہ محور بنایا ہوا ہے, بھائی ایک شخص ہے اس کو سزا ہو چکی ہے یا مختلف جو الزامات کی مد میں وہ جو اس وقت سلاخوں کے پیچھے ہیں, وہ محور کیسے بنا سکتا ہے؟ یہ تو کام مطلب جو اس وقت حکومت میں یا آپ جیسے لوگ ہیں پارلیمان میں اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں, انہوں نے چیز کو آگے لے کے چلنا ہے, عوام کو باور کرانا ہے. مطلب ایک ایسے شخص کو جس کو آپ کہتے ہیں کہ وہ مجرم ہے, سزا یافتہ ہے اور ملک سے آئین سے غداری کی ہے, تو پھر تو اس کو امپورٹنس جو ہے, اس کو اہمیت ہے, وہ تو آپ لوگ دینا چاہ رہے ہیں, کیوں دیتے ہیں؟ دیکھیں بانی صاحب کسی کو خاطر میں نہیں لاتے. وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایم این اے ہے, کوئی ایم پی ہے, کوئی سینیٹر ہے تو وہ میری ذات کی وجہ سے, وہ میری وجہ سے ہے, میں ہوں تو سب کچھ ہے. تو آپ نے ان کا یہ دیکھا نہیں ہیش ٹیگ اور نعرہ, خان ہے تو پاکستان ہے.
تو ان کی ریڈ لائن پاکستان نہیں ہے. ان کی برین واشنگ کر کر کے, ذہن سازی کر کر کے ان کو یہ باور کرا دیا گیا ہے کہ پاکستان سے زیادہ قیمتی جو ہے وہ خان ہے, اور وہ ہے تو یہ ملک ہے. لیکن بات ساری یہ ہے کہ یہ جو ان کے جو جتنے جو جرائم ہیں اور ان کی جو انہوں نے جو کرپشن کی ہے, جس کے انبار لگے ہوئے ہیں, ان کا جب تک یہ حساب کتاب نہیں دیں گے 9 مئی کا, جب تک, کیونکہ یہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ ہیں اور اس کے ہمارے پاس اور اداروں کے پاس سب کے پاس پروف ہیں, ایویڈنس ہے. وہ ایویڈنس جو ہے وہ ملٹری ٹرائلز میں جو ہے وہ آپ کے سامنے آئے گی. بلکہ میں تو کہتی ہوں اوپن ٹرائل ہونی چاہیے. ملٹری ٹرائل جو عمران خان صاحب کی ہے وہ اوپن ہونی چاہیے. تو یہ چیزیں بالکل ناقابل معافی ہیں. اس وقت بہت سارے ان کے لوگ ہیں جو کہ نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, پروونشل اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور وہ بھی تنگ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں چین سے بانی صاحب بیٹھنے نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ جائیں, انتشار پھیلائیں, ڈسٹرب کریں, کسی پارلیمنٹ کی جو سیشن ہے اس کو چلنے نہ دیں, رکھنے ڈالیں, اور بس میری تصویر لے کے اور میرا نعرہ بلند کریں کہ ہمارے کاردار صاحبہ, باہر نکالیں, اگر کوئی پھر ہم آپ شخص سے بات قومی کریں گے. اسمبلی, تو یہ سینٹ یا صوبائی اسمبلی کا ممبر بن سکتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک سمجھدار شخص ہے, لوگوں کو سمجھتا ہے, ایشوز کو سمجھتا ہے. وہ اتنا بے وقوف نہیں ہو سکتا کہ وہ کسی شخص کے بہکاوے میں آ کے اس قسم کی حرکتیں کرے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ یہ انتشار کی سیاست کی ترغیب مجھے دی جا رہی ہے تو وہ بآسانی کہہ سکتا ہے. ان کو صرف ایک جملہ کہہ کے بری ذمہ قرار نہیں دیا جا سکتا کہ جی وہ تنگ کر رہے ہیں, وہ پریشرائز کر رہے ہیں, اس وجہ سے ہماری یہ حرکات ہیں یا ہم اس میں مجبور ہیں کرنے پہ. آپ اگر اتنے آپ رائٹ ہیں تو آپ مت مانیں ان کی بات, دیں اسمبلیوں سے استعفیٰ, چھوڑ دیں پارٹی پر. آپ کاش کہ آپ کی بات میں کوئی وزن ہو اور ان لوگوں کو یہ سنائی دے جو آپ کہہ رہے ہیں. ایسا ہونا چاہیے. لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ بانی صاحب نے جو بھی, جس کو بھی وہ دیکھیں گے کہ ذرا بھی وہ سر اٹھا رہا ہے یا پر نکال رہا ہے, اس کے پر فوراً کاٹ دیے جائیں گے. یہ مروت کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ یہی ہوا تھا, کیونکہ ان کو نظر آ رہا تھا کہ بھئی اس کی بڑی فالوونگ ہو رہی ہے کے پی میں, اٹھا کے اس کو باہر پھینکا. وہ کسی کو نہیں اوپر آنے دیں گے. ان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک میں ہی کوئی ایک کسی شخص کے لیے, مفتی صاحب آپ سے میں سوال کر لیتا ہوں, چلے پوائنٹ ویل ٹیکن. مفتی صاحب یہ فرمائیے گا کہ کسی شخص کے لیے سیاسی جماعت جو ہے اس کی ممبرشپ, اس کا عہدہ زیادہ ضروری ہونا چاہیے یا اس کے لیے پاکستان, آئین پاکستان, پاکستان کی ریاست یا قوم جو ہے وہ زیادہ اہم ہونی چاہیے؟ نہیں خیر, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. سب سے پہلے ملک ہوتا ہے, ریاست ہوتی ہے, اور ہمارے جو ادارے ہوتے ہیں سیکورٹی سروسز کے وہ ہوتے ہیں. یعنی آپ کی سیاست پاکستان کے لیے ہونی چاہیے. اختلاف رائے یہ ہو کہ میری رائے کے مطابق پاکستان چلے تو زیادہ ترقی کرے گا, یا آپ کی رائے کے مطابق چلے تو زیادہ ترقی کرے گا. صحیح. یہ ہے سیاست کا محور. لیکن جب آپ ملک کے خلاف بولیں گے یا عمل اٹھائیں گے, اس سے تو کوئی اتفاق نہیں کر سکتا. البتہ آپ کو جو سوال ہے وہ غالباً پی ٹی آئی کے چیئرمین کے بارے میں. نہیں, میرا سوال یہ تھا, میں نے تو بغیر کسی جماعت کا نام لیا آپ سے سوال کیا. میں نے سوال یہ کیا کہ آپ نے بالکل صحیح جواب مجھے, میری مشکل آسان کر دی مفتی صاحب, کہ اگر کوئی بھی شخص, اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو, وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس جماعت کی جو پالیسیاں ہیں وہ ملک کے ریاست کے خلاف ہیں یا ان سے ان کو فائدہ نہیں ہو رہا, نقصان پہنچ رہا ہے, سو کیا وہ شخص صرف اور صرف اپنے ذاتی اور سیاسی فائدے کے لیے اس جماعت سے جڑا رہے کہ میں ریلیونٹ رہوں گا, یا اصولی طور پہ اس کو کوئی فیصلہ کرنا چاہیے کہ اگر کوئی جماعت صحیح سمت میں نہیں جا رہی تو اپنی رائیں جدا کر لے؟ یہ کتنا مشکل فیصلہ ہوتا ہے آپ کے خیال میں سیاستدان کے لیے؟ یہ کوئی مشکل نہیں ہے. جب آپ سمجھتے ہیں کہ جا رہے ہیں وہ ملک کے خلاف ہے تو آپ کو فوراً فیصلہ کرنا چاہیے. ایک سوال اور آپ سے پوچھنا چاہوں گا, پھر آگے بڑھنا ہوں. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ کس نے 9 مئی کا کیا ہے, ان کی بحث نہیں ہو رہی تو 9 مئی کا واقعہ تو انہیں سے متعلق ہے نا. گزارش سنیے گا, ایک سوال پوچھتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں. سوال سن لیجیے گا مفتی صاحب. سوال یہ ہے کہ آج جو حکومت کی جانب سے مذاکرات کی پیشکش ہے اپوزیشن کو, موجودہ حالات میں جو اس جماعت کا طرز عمل ہے وہ کیا ایسا ہونا چاہیے یا نہیں, یہ بتا دیجیے بس. مذاکرات تو ہوں گے جب سیاسی جماعتیں, تو آپ کے ہاتھ میں بندوق نہیں, آپ کے ہاتھ میں بندوق نہیں, آپ کے زبان میں مذاکرات ہی ہیں.
لیکن کس ایشو پہ ہوں گے، پہلے کس پہ ہوں گے، یہ کم از کم اختلاف رائے ہوتا ہے ٹھیک۔ کہ پہلے اس معاملے کو حل کرو، پھر یہ چیز ایسا ہو سکتا ہے۔ مذاکرات کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ ہم تمام جماعت کے درمیان متفق کا نقطہ۔ بالکل صحیح۔ ڈاکٹر صاحبہ فائنلی یہ بتائیں کہ سنا ہے کہ صدر آصف علی زرداری صاحب کی بھی بڑی خواہش ہے کہ مذاکرات ہوں، تو خواہش کے ساتھ ساتھ کوئی کردار بھی ان کا ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے کردار ادا کریں، کیونکہ پہلے بھی سیاست میں بہت اچھا کردار وہ ادا کر چکے ہیں مفاہمت کے حوالے سے؟ دیکھیں شہزاد، جناب آصف علی زرداری صاحب نے اس وقت بھی یہ نعرہ لگایا تھا پاکستان کپ پہ، جب ایک انتشار پھیلا ہوا تھا کہ جمہوریت قائم ہوگی، الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے 2007 میں، تو اب بھی آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب کے پاس بینگ پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوتے ہوئے بھی وہ خود چل کے گئے۔ یہ میں سمجھتی ہوں اس چیز کو پازیٹیو لینا چاہیے کہ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ ایک جگہ پہ بیٹھیں اور مسئلے کا حل نکالیں، کیونکہ ایک پارٹی کے لیے صرف مسئلے کا حل نہیں ہے، پورے پاکستان کے لیے ہے۔ دیکھیں مہنگائی کو کم کرنا ہے، جو ہمارے جاب لیس لوگ ہیں ان کے لیے روزگار کا شروع کرنا ہے، تو بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو پاکستان کے حق میں ہیں اور عوام کے مسائل ہیں، ان پہ بات کرنے کے لیے میرے خیال میں بیٹھنا ضروری ہے، اور آصف علی زرداری صاحب اپنا کردار پلے کر رہے ہیں۔ ویری رائٹ۔ فائنل کامنٹ حسان صاحب، آپ کوئی پریڈکشن کر دیں کہ یہ معاملات آگے بڑھیں گے مذاکرات کے ذریعے، یا بس یہ وار آف دا ورڈز ہی ہوتی رہے گی؟ دیکھیے ایم کیو ایم کی تو خواہش ہے کہ معاملات آگے بڑھنے وہ تو ہے، مذاکرات پریڈکشن ہونے پوچھ رہا ہوں کہ چاہیے، ہوگا کہ نہیں لیکن سر آپ کی اجازت سے ایک چیز ایڈ کر دوں گا۔ اس ملک کی ہر جیل میں کئی ہزار لوگ قیدی ہیں، کئی ہزار لوگوں سے کہیں سے چھوٹے بھی گناہ ہوئے ہیں، کسی سے بڑے بھی ہوئے ہیں، تو کیا ہم سب سے مذاکرات؟ آئین تو ہمارا پاکستان کا آئین ایک سب ایکویلٹی کی بات کر رہا ہے، ہماری شرع، ہمارا دین، اللہ پاک، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایکویلٹی کا بارے میں بتایا۔ ہم ایکویلٹی پہ بات کریں، ان تمام قیدیوں سے بھی پھر بات کرنی پڑ جائے گی، اور ان تمام لوگوں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ اگر 9 مئی پہ کمپرومائز ہو سکتا ہے جو اس پاکستان کا سب سے بڑا گناہ ہے، تو بھائی ان قیدیوں سے بھی بات کریں سر، ان لوگوں کو بھی چھوڑیں۔ چلے، بہت شکریہ ڈاکٹر شازیہ صاحبہ، حسان صابر صاحب، عظمیٰ کاردار صاحبہ، مفتی کفایت اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ، دیجیے خدا حافظ۔